آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی، کچھ ایسی خوبیاں شیئر کروں گی کہ جو کہ ہر وائف میں ہونی چاہیے، اور یہ خوبیاں اگر کسی عورت میں، لڑکی میں ہوتی ہیں تو ان کی میرڈ لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں اپنا گھر بسانے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ تو جی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں۔ السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، جاتے دسمبر میں جو ہے وہ بارش بھی ہو گئی ہے، اور کومنٹ میں بتائیں کہ کس کس سٹی میں جو ہے بارش ہوئی ہے۔ ابھی جو لاہور میں ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک میری بہت ہی پیاری سی سسٹر کا کومنٹ بھی آیا تھا، ان کے کومنٹ کا ریپلائی بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا، مرد یا عورت، کے جس میں کوئی خامی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بہت ساری بہنیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو اپنے ہسبینڈ کی برائیاں جو ہیں کسی بھی دوسرے انسان سے کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ تو میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جنہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے ہونے یا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں، مطلب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے ہی ان کی برائی اپنے کسی بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار سے نہ کر دینی ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی اپنی بہنوں سے یہ بات کہتی ہوں، اور آج میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے نیو لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی جو ویڈیوز میری ہوتی ہیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ، ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو نیو لوگ جو آتے ہیں تو اس لیے میں یہ بات ان کو بتا دیتی ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو اپنی شادی شدہ لائف میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید صرف ہمیں ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمارے شوہر کو بالکل بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو جس طرح سے شادی کے سٹارٹ میں ایک عورت کو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں نا، اسی لیے ایک ہسبینڈ کو بھی کرنا پڑتی ہیں۔ وہ بھی اپنے گھر والوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ تمہاری وائف نے یہ کر دیا، یا تمہاری وائف کو یہ نہیں کرنا آتا۔ تو کبھی بھی یہ بات مت سوچیں، اپنے دماغ میں یہ بات مت لے کے آئیں کہ اس رشتے کو چلانے کے لیے صرف میں ہی کمپرومائز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جس انسان کو، جس رشتے کو ہمیشہ کے لیے جوڑنا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ دیا ہے۔ اب اس میں جو بھی خامیاں یا جو بھی خوبیاں ہیں، آپ کو ان سب خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اندر جو خامی ہے، وائف کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی اس خامی کو دبا کے رکھے، نہ کہ اس کو ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کو ایڈورٹائز کرے۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے کسی بھی رشتہ دار سے یا اپنی دوستوں سے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں، تو یقین کریں کہ اس چیز سے آپ کو حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیز آپ کے ریلیشن کو خراب کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ میں کچھ باتیں، کچھ ہیبٹس ایسی ہیں جو آپ کو نہیں اچھی لگتی، ناگوار گزرتی ہیں، تو آپ اپنے ہسبینڈ کو پیار سے اکیلے میں اگر کہیں گی کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، یا اس طرح سے مجھے ڈانٹنا سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا کہ آپ سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، جب آپ علیحدگی میں اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز سمجھائیں گی نا، تو انہیں اس چیز کا زیادہ اثر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے سامنے برائیاں کریں یا دوسروں کو بتائیں کہ میرا ہسبینڈ تو ایسا ہے، میرا ہسبینڈ تو ویسا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ میں نے بہت ساری بہنیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو شادی سے پہلے تو اپنا بہت خیال رکھتی ہیں، بہت کیئر کرتی ہیں، مطلب ان میں سیلف لو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ خود کو جو ہے نا حالات کے اوپر چھوڑ دیں۔ سیلف لو جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف دونوں میں ہی ہونا چاہیے، لیکن عورت میں یہ سب خوبیاں جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ مرد میں ہو نہ ہو، لیکن عورت میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو جی کچھ میری بہنیں شادی سے پہلے اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، لیکن جس طرح ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہیں اب میں نے تیار ہو کے کیا کرنا ہے، میری تو شادی ہو گئی ہے، یا اب میں نے ہیلدی ڈائٹ لے کے کیا کرنی ہے، میری تو شادی ہو گئی ہے، یا اب میں سکن کیئر کیوں کروں گی، اب تو میری شادی ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے اگر سکن کیئر کرنی ہے، ہیلدی ڈائٹ رکھنی ہے، تو ان سب چیزوں کا سب سے پہلے جو بینیفٹ ہوگا نا، وہ آپ کو ہوگا کہ آپ ہر طرح سے فٹ رہیں گی۔ جب آپ فٹ رہیں گی، جب آپ اچھی دکھیں گی، جب آپ سے ایک پیاری سی خوشبو آئے گی، تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو شادی کے 10-20 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی نظر سے ہی دیکھیں گے جیسے ایک شادی شدہ مرد اپنی شادی کے شروع کے جو دن ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں، اس وقت اپنی بیوی کو جس نظر سے دیکھتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سے ہی جن عورتوں میں سیلف لو ختم ہو جاتا ہے، اپنی بالکل بھی سیلف کیئر وہ نہیں کرتی، یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ان کے ہسبینڈ ان کی طرف کم اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ بات تو اسلام میں بھی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا چاہیے، مطلب جس طرح وہ چاہتا ہے،
جتنا وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس طرح سے بن سنور کے رہے تو اس طرح سے عورت کو کرنا چاہیے. جب ہم یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں. یا بہت ساری میری بہنیں کہتی ہیں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت کال پہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں یا وہ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں. اچھا، تو مجھے ایک کومنٹ آیا تھا کل، تو اس کومنٹ کا جو ہے وہ ریپلائی کرتے ہیں. مطلب جب سے شادی ہوئی ہے 2 بار ہسبینڈ نے ان کو مارا ہے اور بغیر کسی ریزن کے مارا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی بہن سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا جو ہے خود کے اوپر ورک کریں. ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی لگتی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور ہسبینڈ اس وقت تو جو ہے وہ چپ کر کے برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو پھر وہ اپنا غصہ کسی بھی طریقے سے نکالتے ہیں. کچھ ہسبینڈ بول کے، چلا کے، کچھ ہسبینڈ ناراض ہو کے، اور کچھ جو جاہل اور بدتمیز ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی وائف کو مارتے بھی ہیں. تو آپ کہتی ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، بغیر کسی ریزن کے میرے ہسبینڈ نے مجھے 2 دفعہ مارا ہے. تو پھر میری بہن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ بھی کہ آپ کے ہسبینڈ کسی اور کو پسند کرتے ہوں یا وہ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں یا آپ کے ساتھ وہ اپنی زندگی نہ گزارنا چاہتے ہوں. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے جو ہے لڑکی لڑکا شادی تو کر لیتے ہیں لیکن شادی کے بعد پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بچ جاتی ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے اس بارے میں بات کریں جب ان کا موڈ اچھا ہو، جب وہ بالکل فریش ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ ان سے بات کریں کہ بھئی آپ نے اس طرح سے مجھے 2 دفعہ مارا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، آخر اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو بتا دیں. اگر پھر بھی ایسی ہی سچویشن رہتی ہے جیسی چل رہی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو مارتے ہیں، تو پھر آپ اپنے کسی بہن بھائی سے جو آپ کا مخلص ہو، کسی بڑے بہن بھائی سے یا اپنے پیرنٹس سے اس معاملے کو ڈسکس کریں کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. کیونکہ میں تو میری بہن آپ کو صرف اتنا ہی مشورہ دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتہ سچویشنز کا، لوگوں کا، حالات کا. جیسا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ یا آپ خود جان رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس سے بہتر آپ کو کوئی بھی اس معاملے میں نا مشورہ نہیں دے سکتا. نیکسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ معاملات اچھے نہیں چل رہے تو آپ کا چینل ہے وہ گرو کر رہا ہے، اس پہ اچھے ویوز ہیں، اچھے سبسکرائبرز ہیں، تو آپ اس پہ ورک کیوں نہیں کر رہی؟ جس طرح کی سچویشنز بنی ہوئی ہیں ایسی سچویشن میں آپ کا فائنینشنل جو ہے وہ سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. تو اپنے چینل کو بھی کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، تو جی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اچھا، موسٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا شادی کے بعد خود کو بالکل بھی فٹ نہیں رکھتے، زیادہ تر مرد. اور کوئی بھی مرد ہے چاہے وہ جیسا بھی دکھتا ہے یا وہ موٹا ہے یا وہ اس کا پیٹ بڑا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ہر مرد یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ ہمیشہ اچھی دکھے، وہ سلم اینڈ سمارٹ بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو اور اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوں. خود مرد حضرات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن وہ ایسی عورتیں ہی پسند کرتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی سب بہنوں سے کہوں گی کہ شادی کے بعد بھی خود کو وقت اور حالات کے اوپر مت چھوڑا کریں، خود کی جو سیلف کیئر ہے نا وہ کیا کریں. اس دور میں کہتی ہوں بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وائف جیسی بھی ہو نا شادی کے بعد، مطلب بچے پیدا ہونے کے بعد عورت کے جسم پہ کافی زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے. تو بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں اور بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم جیسی بھی ہو نا تم میرے لیے آج بھی ویسی ہی ہو جیسی شادی کے پہلے دن تھی. اور ایک چیز اور جسے میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کے رشتے میں نا خوف خدا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف میاں کو بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو بیہیویئر کر رہا ہوں، اور بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. مطلب دونوں میاں بیوی کو نا اللہ تعالیٰ کے خوف میں اگر وہ رہے نا تو ان کا ریلیشن اور بھی بیٹر ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسا کہ شادی کے بعد 2-4 بچوں کے بعد عورت کے جسم میں تھوڑی چینجنگ آ جاتی ہے یا بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنا ویٹ کم نہیں کر پاتی، تو شوہر جو ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کی دھمکی دینے لگ جاتے ہیں.
لیکن اگر ایک انسان میں، ایک مرد میں خوف خدا ہونا، تو وہ کبھی بھی اپنی وائف کو اس طرح سے نہیں کہتا کہ تمہارا جسم تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا انسان کبھی بھی یہ بات اپنی بیوی کو نہیں کہتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی نے اپنا جسم کٹوا کے، اپنا پیٹ کٹوا کے تمہاری نسل کو جنم دیا ہے، وہ تمہاری نسل کو چلا رہی ہے، تمہارے بچے پیدا کیے ہیں اس نے، اور تم اسے ہی کہہ رہے ہو کہ بھئی میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے خوف خدا کا ہونا جو ہے نا اس ریلیشن میں، میاں بیوی کے ریلیشن میں، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی انسان ہے نا، اگر اس کو خوف خدا اس کے دل اور دماغ میں ہے نا، تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ نیکسٹ یہ کہ عورت میں ہر طرح کی خوبیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عورت میں زیادہ خوبیاں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں اس کا گھر بسانے کے لیے، اس کی شادی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کا دل جیتنے کے لیے۔ جن لڑکیوں کو شادی سے پہلے گھرداری میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، یا انہیں کوکنگ نہیں آتی، یا انہیں گھر کے طور طریقے نہیں سکھائے جاتے، یا انہیں سلیقہ مندی نہیں آتی، تو ان عورتوں کو شادی کے بعد زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، بجائے ان عورتوں کے جو شادی سے پہلے گھرداری، طور طریقہ، کوکنگ، ہر چیز ان کی ماں نے ان کو سکھائی ہوتی ہے، اور وہی لڑکیاں سیکھتی ہیں جنہیں ان چیزوں میں انٹرسٹ ہو۔ تو ہر عورت کو، ہر لڑکی کا اس چیز پہ انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسٹڈی، ڈگری، ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک گھر چلانے کے لیے ایک عورت کا سلیقہ مند ہونا ضروری ہے، اسے کوکنگ آنی چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب خوبیاں اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ جس عورت میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہیں نا، یعنی اسے گھرداری آتی ہے، اسے گھر سنبھالنا آتا ہے، اچھی ہوم میکر ہے وہ، اسے کوکنگ کرنی آتی ہے، اچھا کھانا بنا لیتی ہے، تو ایسی عورتیں اپنے گھر کو زیادہ اچھا سنبھالتی ہیں اور اپنے شوہر کے دل پہ بھی راج کرتی ہیں۔ ان سب چیزوں میں سے صرف اگر ایک لڑکی اچھا کھانا ہی بنا لیتی ہے نا، تو یقین کریں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیتی ہے جب وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کو مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلاتی ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت ساری جو اس طرح کے کیس ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں نا، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، شادی کا جو مطلب ہے نا وہ صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرا انسان آپ کے خرچے اٹھائے یا آپ کے خرچے پورے کرے، کہ دنیا کی ہر عورت کو ایک سپورٹیو مرد کی کہہ لیں کہ ضرورت ہوتی ہے، یا ایک مرد کا سایہ جو ہے نا ایک عورت کے اوپر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہمارا بہترین سپورٹیو ریلیشن جو ہوتا ہے ہمارے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا باپ ہوتا ہے جو ہمارا سر کا سایہ ہوتا ہے، اور ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ہمارے سر کا سایہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شادی کے بعد ایک شوہر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کے سر کا سایہ ہوتا ہے، اور ایک عورت کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے جب باپ اور بھائی کے بعد اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر کے اوپر اگر نہ ہو تو۔ میری جن بھی بہنوں کی نیولی شادی ہوئی ہے، یا کچھ مہینے یا کچھ سال ہوئے ہیں، یا میری جن بہنوں کی شادی میں جو ہے وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جس طرح سے آپ اپنی میرج کو سیو کر سکتی ہیں، اپنی میرج کو سیو کریں۔ بہت ساری لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اپنے گھر خراب کر رہی ہیں، بہت سارے اس طرح کے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے جی، اللہ حافظ۔